دو باتیں میں نے بہت اہم کرنی ہیں آج. ایک تو KPK کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے. مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا. تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں, وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی کون ہے KPK کے عالم ہیں جن کے علم اور تقویٰ پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں KPK کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا, گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا, وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. پتہ چلا جامعۃ الرشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی. اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا, بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے, واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا, پھر فوج کی تعریف کی, آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف, شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا, جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں, وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر. میں پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا, دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں, بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ, کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں, نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی, جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا, 15 دن جو اسٹریس دی ان کو, جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو, میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا, آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی, زیادہ سے زیادہ آپ بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے, حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے, حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے, پھیلایا گیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے, اس کے کسی کام کی بیس پہ, تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی, دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے, اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا, جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے, اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں, اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں, اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے, مرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے, اختلاف ہے. مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں, آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے, تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو, لیکن اس بات پہ بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض, تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی, اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آپ کے والد جب یہ JUI اور PTI کے پھٹے چل رہے تھے نا, عمران خان کی حکومت تھی, JUI والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے, یہودی ایجنٹ, اور وہ لوگ ان کے خلاف ڈیزل کی ایک رٹ لگائی بھی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو, نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش مت نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں, بیوی PTI کی ہے اور شوہر JUI کا ہے, یا بیگم اس کو سپورٹ, دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. چھوڑو, میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں PTI سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی, آپ رائے رکھو, PTI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, JUI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو, آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے, کچھ حکومت میں ہوتے ہیں, کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے, لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہو گئے ہیں, نفسیاتی ہوئے ہیں, عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو, یہ ذہن میں رکھنا. کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو, تھوڑا سا کم کر لو. کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے. سارے مظلوم نہیں ہوتے, کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو. اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں JUI کے بھی تھے, PTI کے بھی تھے, مسلم لیگ کے بھی تھے. ان میں بھی جب کوئی زیادہ ایگریسو ہوتے تھے, ہم یہ کہتے تھے بھائی تحمل پیدا کرو یار, ایک کلاس میں رہتے ہو آپ لوگ. جامعۃ الرشید نے اجازت دی تھی, جو جس سیاسی تنظیم میں ہو, ہمیں سب کو اجازت ہے, جس کو چاہے ووٹ دینا, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو, پڑھائی کو فوکس کرو یہاں پہ. تو یہ ہمیشہ سے سیاسی اختلافات ہوتے رہے. تو حضرت نے ایک بیان دے دیا آرمی چیف کی تعریف میں. اب جن کو فوج سے آج کل نفرت چل رہی ہے, کل فوج سے ان کو محبت بھی تھی کہ نہیں تھی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسی فوج نے بنگلہ دیش توڑا ہے.
اسی فوج نے یہ کیا, اسی فوج نے یہ کیا. میں نے کہا توڑا ہوگا بنگلہ دیش بھی, سب کچھ کیا ہوگا, لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزام فوج پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ پی ٹی آئی کے تھے, مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے, سپورٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جس کو چاہو سپورٹ کرو. لیکن میں نے کہا یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو کہ بنگلہ دیش فوج نے توڑا ہے, بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے, میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا, اب آپ نے اسٹڈی کی ہے, یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے جا کے. یا تو آپ نے ریسرچ ابھی کی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی ریسرچ؟ میں نہ فوج کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کل جو ہماری قوم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس کے پیچھے یا تو کسی کی محبت ہوتی ہے یا کسی کی نفرت ہوتی ہے, وہ ریسرچ نہیں ہوتی. جس نے ریسرچ کے بعد کی ہے وہ کہے بات, لیکن میجورٹی کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. عقیدت میں اندھے یا نفرت میں اندھے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, کل فوج کا ان کے ساتھ مفاد ہوا تو یہ ہیرو بنا دیں گے فوج کو, فوج ان کو ہیرو بنا دے گی, اور یہ کس کو ہیرو بنا دیں گے؟ فوج کو ہیرو بنا دیں گے. تو میں اور آپ کیوں لڑیں بھائی؟ میں اور آپ کیوں نفرتیں پیدا کریں؟ اور علماء کی مخالفت, علماء کے خلاف زبان درازیاں. میں نے بتایا نا اعتکاف میں میں نے ایک لفظ بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل ڈیزل مت بولو, یہ غلط ہے. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کا نقصان؟ میرا نقصان کر رہے ہو, اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ پی ٹی آئی کے تھے, اس دور کی بات ہے جب یہ نفرتیں عروج پہ تھیں, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. تو یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. تو آپ دیکھ, جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی, میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں, جو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تو تمہارا ظرف جب اتنا چھوٹا ہے تو تم دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تم. بہت چھوٹا ظرف ہے یار, تھوڑا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو ظرف تھوڑا سا. آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم باقی بیانات سنیں گے, سیاسی رائے نہیں مانتے, یہ کہہ دیتے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنی نفرت کہ یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے, نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا اتنے بڑے بزرگ, نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا, جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں, فوج کی تعریف میں, تو کیا ان کے خلاف پہلے سوشل میڈیا پہ زہریلا جو جاہلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے, وہ تو انف ہو گیا. اور یہ شہید کیوں کیا؟ ان کی شہادت سے ایک چیز سمجھو. اکثر لوگ جب کوئی فوج کی تعریف کرتا ہے نا, لوگ اس کو درباری سرکاری موت سے ڈرنے والا کہتے ہیں. میں نے 1-1.5 مہینے پہلے بیان دیا تھا, اس وقت جو فوج کی مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور فوج کی حمایت, میں عاصم منیر کی یا آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا, چیف ایک شخص ہے, اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی تعریف کرے گا کوئی برائی کرے گا, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. وہ تو ہماری بھی ایک رائے ہے, لیکن ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے, اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا.